جس کے اندر ایک ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی، ایک باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، ایک دوست اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ کون سا کل ہے؟ تو قرآن اس کل کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے کیا عمل کیا، کیا روانہ کیا، اس سلسلے میں غور کرو۔ وہ کون سا کل ہے جس کی تیاری رہا ہے، وہ کون سا کل ہے جس کے لیے اپنے نفس کی تیاری کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے؟ ہاں وہ وہی کل ہے جس کو میدان محشر کہتے ہیں، جس کو یوم حساب کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے کمروں کی اے سی میں آخرت کو بھولنے والوں، پر راحتوں کے اندر آخرت کو بھولنے والوں، کھانے پینے میں آخرت کو بھولنے والوں، زندگی کی رنگریلیوں میں آخرت کو بھولنے والوں، مجھے بتاؤ اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے کل کے لیے اپنے نفس کے لیے کیا روانہ کیا؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ، آج تو بڑے جھڑلنے کے ساتھ ہم کہتے ہیں ارے مولانا چھوڑو، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھنا، مسجدوں کو ویران کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مسجدوں کو ویران کر کے کہنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا، داڑیاں مڈا کر رسول اللہ کی سنت کو گٹروں میں ڈال کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والوں یہ کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ آپ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا، کیا دیکھا جائے گا؟ سنو، قرآن کہتا ہے اس دن کا حال یہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جتنے تمہارے دوست ہیں، اور وہ بھی کون سے دوست؟ دوست نہیں بلکہ پکے دوست، اخلاء قرآن کہتا ہے یہ خلیل کی جمع ہے، اخلاء۔ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں قیامت کے دن وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے کھڑے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے اپنی گزارش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر کے گزر جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج حال کیا ہے؟ ہر بندہ کھانے پینے اور سونے اور موج مستیوں میں مست ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ میرے عزیز، وہ دن قیامت کا جو دن ہوگا وہاں نمازی کیا، روزے دار کیا، حاجی کیا، غازی کیا؟ آئیے ایک حدیث مبارکہ سن لیں اور اپنی بات مکمل کروں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب سے کہتے ہیں، حضرت کعب احبار سے۔ یہ کعب احبار کون ہے؟ یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ فاروق اعظم کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے یہ توریت کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے، زبور کے بھی عالم تھے۔ اللہ اکبر، آسمانی کتابوں کے یہ عالم تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت کعب سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو، اللہ کی خشیت مزید پیدا ہو، اللہ کا خوف مزید پیدا ہو۔ سن لو، فاروق اعظم وہ اللہ سے ڈرنے والی شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے جب وہ روتے تھے تو ان کے چہرے پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ بڑی معذرت
معذرت کے ساتھ آج لوگوں کو استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا ہے اور وہ جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں کو کلمے کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے اور وہ گھمنڈ کرتے ہیں مولانا ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا. یاد رکھو جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ہے وہ قیامت کو یاد کر کے کیسے روتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر. کون صدیق اکبر جن کے بارے میں پوری امت کے جمہور کا یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, جس کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا وہ ابو بکر صدیق جو صحابہ کا امام ہے. وہ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے انسان کی شکل میں پیدا نہ کیا ہوتا, میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا, قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے کہاں ساتھ نہیں. سفر میں صدیق ساتھ ہے, حضر میں صدیق ساتھ ہے, جہاں کوئی ساتھ نہ تھا اس کار میں بھی صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ تھے اور آج بھی مزار میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ اکبر, اس کے باوجود بھی صدیق اکبر ان کے قیامت کے دن کی کیفیت کیا ہے. حضور محدث اعظم کے چوشوی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. وہ صدیق اکبر جو ہر فضیلت کے جامع ہیں وہ کہہ رہے ہیں, کون کہہ رہا ہے کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب سے بچ جاتا. میری قوم کے وہ جوان جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہیں, جن کے ہاتھوں میں موبائل میں گندی فلمیں ہیں, جن کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی سود کی شکل میں کبھی جوئے کی شکل میں حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں, آج وہ سوچنے ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم نے تو فلاں بزرگ کا دامن پکڑا ہے اور فلاں بزرگ کا. سارے بزرگوں کے دامن بڑے قیمتی ہیں لیکن ابو بکر صدیق نے اس بزرگ کا دامن پکڑا تھا جہاں پر ساری بزرگیاں ختم ہو جاتی ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر, بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. آپ غور کریں, تھوڑا سا نعرے کا بھی وقت بچانے والی نوازش ہوگی. آپ کی توجہ چاہتا ہوں, 4 بجے سلام پڑھ لینا ہے اس لیے مجھے اس کا خیال کرتے باتوں کو پوری کرنا ہے. توجہ فرمائیں, آپ سن رہی ہے آپ کی بڑی نوازش ہے لیکن سنو اپنے بزرگوں کا خوف, اپنے بزرگوں کی خشیت, اپنے بزرگوں کی فکر آخرت. اللہ اکبر. اگر بزرگوں کے عرس میں بھی آ کر ہم آخرت کی فکر کے لیے تیار نہیں ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ سر شام سے بیٹھے ہو, کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے تھے اور کتنے ہیں جو جا کر فجر پڑھیں گے. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو فراموش کیا. پیر کا دامن تو پکڑا ہے لیکن پیر کا کردار نہیں پکڑا. یہاں پر حضور اشرف العلماء کے دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اپنے بڑوں سے, اپنے قائد, اپنے امیر سے اور انہی کے ساتھ حضور رئیس المفسرین سے سنا. حضور رئیس المفسرین ابھی بھی حیات ہے, فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 بزرگوں کو مسجد سے محبت کرتے دیکھا اور جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا. ان میں سے ایک حضور مفتی اعظم ہے اور دوسرے حضور اشرف العلماء کی ذات ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو کتنا آئیڈیل بنایا. یاد رکھنا, ہم جلسوں میں ہزاروں کی تعداد پر خوش نہیں ہیں. ہم شکر ضرور کرتے ہیں کہ قوم سننے کو آ رہی ہے لیکن ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے اس وقت تک کہ سننے کے لیے قوم جمع ہو رہی ہے مگر عمل کرنے کے لیے قوم جمع نہیں ہو رہی ہے. اس وقت تک ہمارے
کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے. جتنی تعداد میں سننے کے لیے آتے ہو اتنی تعداد میں عمل کرنے کے لیے جب تک نہیں آؤ گے اس وقت تک انقلاب پپا نہیں ہوگا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے تو آئیں گے, دین پر عمل کرنے نہیں آئیں گے. دین کی باتیں لوگ رسمی طور پہ کریں گے, رسمی طور پہ دین کی بات نہ کرو. اللہ کے بندو اپنی زندگیاں بدل کر کے جاؤ. ہمارے بزرگوں نے فرمایا, توجہ کریں, حضور علاؤلق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی پہ نظر ڈال دیتے تھے تو وہ بدل جاتا تھا. یہی ہے, نظر ڈال دیتے تھے تو بدل جاتا تھا. اب سرکار علاؤلق پنڈوی کے عرس میں آ کر گھنٹوں کھڑے رہ کر اگر بدل کے نہیں جا رہے ہو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نظر نہیں ڈالی. ان کی نظر میں وہی کمال ہے جو کل تھا وہ آج ہے. اس کا مطلب نظر ڈالی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو مزار پر تو آیا ہے لیکن تو مسجد نہیں جاتا, اس لیے ان کی نظر تجھ پہ نہیں پڑ رہی ہے. وہ تجھ پہ نظر نہیں ڈال رہے کرم کی. کیوں؟ کیونکہ جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اس پر ولی اللہ کبھی کرم کی نظر نہیں ڈال سکتے. جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اللہ بھی اس سے نظر رحمت پھیر لیتا ہے. ولی اللہ تو دور کی بات ہے, جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اس سے اللہ بھی نظر رحمت پھیر لیتا ہے. اگر تم رسول اللہ کی نظر رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو, میرے آقا فرماتے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں. جس سے حضور بیزار ہو سرکار علاؤلق پنڈوی کیسے محبت کریں گے؟ 10 روپے کے نہیں 1000 روپے کے پھول چڑھا لو. حضور ناراض ہے تو علاؤلق پنڈوی محبت نہیں کر سکتے. میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. پھول چڑھانے کے لیے منع کرنے نہیں آیا, میرا مسلک ہے. ہم زندہ ہیں تو پھول ہیں اور اندر جائیں تو بھی پھول ہیں. میں منع کرنے نہیں آیا لیکن یہ کہنے آیا ہوں پیر کے مزار میں بعد میں پھول ڈالو, پہلے سجدہ کر کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. یہ اپنا مسلک ہے, یہ اپنا مذہب ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا اقبال ہوتا تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. فاروق اعظم کہتے کاش میں پرندہ ہوتا اور لوگ اس کو ذبح کر کے کھا جاتے اور مجھے بھول جاتے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. مولا کائنات سید السادات علی مرتضیٰ جس کے خاندان کی مثال کوئی لا سکتا ہے. اللہ کے رسول خود فرماتے میں اور علی, سرکار فرماتے اللہ کے رسول فرماتے کہ تم سب الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے ہو, تنہا میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے. جس علی کو رسول اللہ فرمائے کہ میں اور علی ایک درخت کی 2 شاخوں کی طرح, 2 ٹہنیوں کی طرح, وہ علی جو سید السادات, وہ علی جو خاتم الولایت, وہ علی جو قاسم جنت و جہنم, وہ علی جو قاسم شیر و شربت, وہ علی جن کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی بنا. امام اہل سنت اسی لیے کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے علی ہے علی 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 کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی بنا ہے نہ ولی بن سکتا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں اصل وصل اصل نسل صفا, اصل نسل صفا وصل وجہ خدا. کوئی اس کی تشریح کرے. اصل محقق اصل و مفتی رضاؤلق صاحب کی توجہ چاہتا ہوں, ماشاءاللہ بڑے عظیم محقق ہیں. اصل نسل صفا رسول اللہ کی نسل کی اصل علی ہے. توجہ کریں, حضور
شان کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی قیامت کے دن کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے آج میں صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ تو بتاؤ وہ لوگ جو ہفتے ہفتے پر ناپاک پڑے رہتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جو تاش کے پتے کھیلتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جو عورتوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ اسی پہ بس نہیں، کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا، وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے کریں گے مولا آج تیرا موسیٰ جس کو تو نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج موسیٰ کو امان عطا کر دے۔ موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، مولا تو نے مجھ سے مجھے شرف ہم کلامی عطا کیا، وہ کلام کا کرنے کا شرف دیا۔ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے راز کی باتیں کی جا سکے، تم سے پیار کی باتیں کی جا سکے، تم سے سرگوشی کی جا سکے۔ اللہ اکبر، وہ موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ آج تو میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کسی پہ بس نہیں۔ حضرت کعب احبار نے کہا امیر المومنین صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اس وقت جناب موسیٰ کی یہ شان ہوگی تو اس وقت لوگ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے، وہ جہنم کا حال دیکھ کر، وہ جہنم کی حرارت دیکھ کر، وہ جہنم کی تپش دیکھ کر حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے کماری بطول مریم سے پیدا کیا، مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج میں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا مولا، آج تو عیسیٰ کو اپنی جان کی امان دے دے مولا، میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ مسلمانوں بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی؟ یہی نا کہ فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو، ظہر اور عصر میں کاروبار میں مصروف ہو، مغرب اور عشاء میں بچوں میں مصروف ہو، بتاؤ کیا تیاری کی؟ حضور سید المعصومین ہے، دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں یا کبھی ہمیں بھی استغفار کی توفیق ہے، ہم بھی کبھی توبہ کرتے ہیں؟ سن لو حضرت کعب احبار نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین جب جہنم لایا جائے گا بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی اتنا، بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی اتنا مشرق کی طرف سے جہنم کو کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے۔ یہ قیامت کے دن کا حال ہے۔ اور پھر کعب احبار کا تاریخی جملہ اس پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ فاروق اعظم سے کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر جائیں گے تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے، جبکہ غیر نبی کسی نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ انتہائی مبالغہ آپ نے بتایا کہ وہاں عمل کی حیثیت کیا ہوگی، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائیں تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے، جب 70 نبیوں کے برابر بھی وہ فرض محال
शहजादे हुजूर अशरफ औलिया मखदूम गिरामी कद्र हज़रत अल्लामा सैयद जलालुद्दीन अशरफ साहब कादरी मियाँ, मखदूम गिरामी कद्र शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद खालिद अशरफ साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली, मेरे भाई सैयद यासीन बापू, वो जमी अर्श मकाम सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतिराम, हाज़रीन महफिल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नेमते बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमते बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आँख के नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया, और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम सब मखदूमे सिमना रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मखदूम, उनके पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में, उनके उर्स सरापा कुद्स के मौके पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 25वां उर्स भी मना रहे हैं। मुझसे पेशतर आपने बहुत बड़े बड़े उलमा, खुतबा, मुहक्किकीन और दानिश्वरों से उनके खिताबात समात किए हैं, और अब फजर का वक्त बिल्कुल करीब से करीब तर है। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और उसका मकसद क्या है? और उसका मकसद ये नहीं है कि हम भीड़ इकट्ठा कर लें और जमा होकर के फिर मुंतशिर हो जाएं, बल्कि उर्स भी एक मकसद के तहत किया जाता है। हमारे बुजुर्गों ने, बुजुर्गान दीन के आरास की जो बिना डाली है, उसका मकसद ये है कि ये बुजुर्गान दीन जिन राहों पर चलकर, जिन खुतूत को अपने लिए उन्होंने मिशाले राह बनाया, उस पर चलकर वो अल्लाह तक पहुँचे, उनकी जिंदगियों का तस्करा किया जाए, और वो किस तरीके से कामयाब हुए, उन्होंने किस तरीके से इस्तिकामत फिद्दीन का मुजाहरा किया, उन्होंने किस तरीके से अल्लाह के दीन पर अमल किया, उन्होंने किस तरीके से दीन की खिदमत की, ये सारी चीज़ों को बयान करने के लिए, ताकि हमें एहसास हो कि ये अल्लाह का दीन जो हम तक पहुँचा है, वो सिर्फ चंद रसूमात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इसमें किसी का खूने जिगर है, इसमें किसी की शबाना रोज मेहनतें हैं। इसी पंडवा शरीफ की सरजमीन को आप देख लें, तकरीबन आज से कमोबेश 7 सदी पहले एक मर्द कलंदर आया होगा, और आने के बाद आज जब इस इलाके का ये हाल है, यहाँ की संगलाखी का ये हाल है, यहाँ की अनपढ़ और नाखानदगी का ये आलम है, तो आज से 7 सदी पहले इस इलाके का हाल क्या होगा। और अल्लाह अकबर, एक अजनबी दयार से एक मर्द कलंदर आता है। जब आज ये जंगल है तो उस वक्त इसके जंगल होने का आलम क्या होगा। लेकिन अल्लाह वालों ने रातों दिन मेहनत करके अपने इलाके को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने खित्ते को छोड़कर, अपने कबीले को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर वो यहाँ आए और अल्लाह के दीन की आबियारी की, और कुफरिस्तान में उन्होंने इस्लाम का अलम लहराया। हमारी कितनी अजीम जिम्मेदारी है कि इन अल्लाह वालों के नुकूशे पाक को अपने लिए हिर्ज़े जान बनाए। आइए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, उस ज़िम्न में इंसान को क्या पैगाम दिया जा रहा है, उस पर कुछ बात अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान कल का प्लान बनाता है, इंसान फ्यूचर का प्लान बनाता है,
انسان بھوشیہ کا منصوبہ بناتا ہے، جس کی زندگی میں مفکرین کہتے ہیں کل کا منصوبہ نہ ہو، کل کا پلان نہ ہو، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک تاجر ہے اچھا تو اس کے پاس کل کا کوئی پلان ہونا چاہیے، ایک طالب علم ہے اچھا اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے، ایک مفکر ہے اچھا اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے۔ دنیا کی قومیں کئی صدیاں پہلوں کا پلان تیار کر کے اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، صرف قوم مسلم ہے جس کے پاس کل کا کوئی پلان نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں لوگ کل کا پلان تیار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ آج ایجوکیشن میں میرا یہ حال ہے، آنے والے کل میں کیسا ہونا چاہیے۔ آج تجارت اور مال میں میرا یہ حال ہے، آنے والے کل میں کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کل کا پلان تیار کرنے والوں، فیوچر کا پلان تیار کرنے والوں، زندگی میں کل کبھی نہیں آتا، زندگی میں ہمیشہ کل آج بن کر کے آتا ہے۔ لیکن ایک کل ایسا ہے، ایک کل ایسا ہے جس کا آنا بالکل ضروری ہے، جس کا آنا یقینی ہے۔ کل کا سورج ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک کل ایسا ہے جس کو سب دیکھیں گے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ اور اس کل کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہر کل کی تیاری کرنے والوں، ہم نے اس کل کی کیا تیاری کی ہے جس کل کا حال یہ